بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت کا ایک شعر بڑا عام ہے۔ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہ۔ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں۔ تو اس کے بارے میں دوستوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ اس کے بارے میں کوئی وضاحت فرمائیں، تو ہم عرض کرتے ہیں ہماری یہ وضاحت جو ہے یہ طریقہ اہل سنت کے مطابق ہے۔ جو تفصیلیوں اور رافضیوں کا انداز ہے وہ الگ ہے، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، اس سے کسی تفصیلی رافضی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو اپنے طریقے کی بات کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ نظریہ ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ علی مرتضیٰ شیر خدا آپ امام الاولیاء ہیں، مخزن ولایت ہیں، منبع ولایت ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے سلام کے اشعار کے اندر آپ کی بارگاہ میں اس طرح نذرانہ پیش کیا: اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی علی مرتضیٰ شیر خدا کو اعلیٰ حضرت نے باب فضل ولایت کہا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، علی مرتضیٰ شیر خدا پیروں کے پیر ہیں، امام الاولیاء ہیں۔ لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے، ابو بکر عمر عثمان یہ خلفائے ثلاثہ، اصحاب ثلاثہ، یہ ہر لحاظ سے، ولایت کے لحاظ سے، خلافت ظاہری باطنی کے لحاظ سے یہ افضل اور اعلیٰ ہیں۔ ان کے بعد علی مرتضیٰ شیر خدا پوری امت میں ولایت کے لحاظ سے، ظاہری باطنی خلافت کے لحاظ سے سب سے بلند شان والے ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اگر کوئی نعت خان اس عقیدے سے پڑھتا ہے ابو بکر عمر عثمان کے بعد علی مرتضیٰ جیسا کوئی پیر نہیں ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کل تقریباً یہ نعت خان جو ہیں یہ تفضیلی جاہل، ان کا یہ عقیدہ بھی یہ ہے کہ علی مرتضیٰ شیر خدا جو ہے ان کی فضیلت ابو بکر عمر عثمان پر بھی ہے، اور یہ مقابلہ ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ بھی ان کا کرواتے ہیں۔ یہ عقیدہ بالکل باطل ہے اور رافضیوں اور تفضیلیوں کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے قطعاً۔ اور اس شعر کا جو دوسرا مصرع ہے، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں، اس کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ مواخات مدینہ کے موقع پر علی مرتضیٰ شیر خدا کو نبی علیہ السلام نے اپنا بھائی کہا۔ یہ علی مرتضیٰ کی عظیم فضیلت ہے، شان ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے علی مرتضیٰ شیر خدا کے علاوہ کسی کو بھائی نہیں کہا، یہ بات نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے۔ تفصیلی اور رافضیوں کا یہی ان کا طریقہ کار ہے، طریقہ واردات ہے، اور اس کے بغیر بیچاروں کا کام نہیں چلتا کہ وہ علی مرتضیٰ شیر خدا کی فضیلت کو خصوصیت بنا کے پھر ان کی افضلیت ثابت کرتے ہیں۔ یہ ان کا انداز ہے۔ ہمارے نزدیک جو جس صحابی کی فضیلت ہے جزوی، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو علی مرتضیٰ شیر خدا کی یہ جزوی فضیلت ہے کہ مواخات مدینہ کے دوران اس موقع پر نبی علیہ السلام نے علی مرتضیٰ کو بھائی کہا، یہ علی مرتضیٰ کی عظیم فضیلت ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ علی مرتضیٰ شیر خدا کے علاوہ نبی علیہ السلام نے کسی کو بھائی نہیں کہا، تو یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ جس طرح کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا: اشرکنا یا اخی فی دعائکا۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اے بھائی ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنا بھائی کہا۔ اور اسی طرح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا: انت اخونا و مولانا، بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے۔ تو لہٰذا اہل سنت کے نظریے کے مطابق اس شعر کا معنی یہ ہوا کہ ابو بکر عمر عثمان کے بعد علی مرتضیٰ شیر خدا جیسا اس امت میں کوئی پیر نہیں ہے۔ باقی رہی بات ویر ہونے کی، تو اس سے یہ سمجھنا کہ صرف علی مرتضیٰ کو ہی بھائی بنایا یا بھائی کہا اور کسی صحابی کو یہ اعزاز نہیں ملا، تو یہ غلط ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی علیہ السلام نے بھائی کہا، حضرت زید بن حارثہ کو بھی اپنا بھائی کہا۔ اگر مزید کوشش کی جائے تو اور بھی اس طرح کی روایتیں مل سکتی ہیں۔ تو اس کو خصوصیت سمجھنا، یہ کہنا کہ کسی کو بھی نبی علیہ السلام نے اور کسی کو بھائی نہیں کہا، یہ اہل سنت کا نظریہ بالکل نہیں ہے۔ یہ تفضیلیوں رافضیوں کا انداز ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل سنت کے نظریات پہ، طریقے پہ قائم فرمائے، اور رافضیوں تفضیلیوں کے ہر فتنے سے، شر سے اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔